اب ہے چند روایات، لیکن بات ذہن میں رکھو، روایت کے لیے شرط ہے عقیدہ تب ثابت ہوگا کہ روایت قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالت بھی ہو۔ اخبار احاد سے احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں خود تصریح کی اور انباء المصطفیٰ میں کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اور یہی بات مفتی احمد یار خان نے جال حق میں لکھی کہ اخبار احاد سے عقائد ثابت نہیں ہوتے۔ تو اس لیے بریلوی حضرات کو چاہیے کہ وہ صرف ایک حدیث، روایات چھوڑیں، صرف اور صرف ایک حدیث جو قطعی و ثبوت بھی ہو اور قطعی و دلالت بھی ہو، ثبوتاً بھی متواتر ہو اور معنی بھی متعین ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جمیع ما کان وما یکونوں کا علم محیط عطا کر دیا یا کل علم غیب عطا کر دیا۔ تو یاد رکھو، حدیث کی جتنی کتابیں موجود ہیں اور بریلویوں کی جتنی قسمیں موجود ہیں اور جہاں جہاں موجود ہیں، سارے مل کر اکٹھے ہو کر اور ایک دوسرے کے مددگار بن کے زور لگائیں تو ایک بھی ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے الی یوم القیامہ۔ جو مرضی ایکٹنگ کر لے اور جو مرضی لفاظی کر لے، صرف ایک حدیث جو اہل السنت کے اصول کے مطابق مثبت عقیدہ ہو اور ہو بھی وہ قطعی الدلالت، تو ظاہر بات ہے مثبت عقیدہ وہی ہوگی جس میں دو شرطیں ہوں، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ۔ بس ہمارا مطالبہ صرف اور صرف ایک حدیث۔ لیکن جیسے قرآن پاک سے ان کا دامن خالی ہے، قرآن پاک 30 پاروں والے قرآن سے ساری بریلویت، اگلی پچھلی ساری قسمیں مل کر ایک آیت بھی ایسی نہیں پیش کر سکتے کہ جس میں کل علم غیب یا جمیع ما کان ما یکون کا علم تفصیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انبیاء میں سے کسی کے لیے بھی عطائی طور پہ ثابت ہو۔ ایک آیت نہیں اور ایک حدیث نہیں۔ اب وہ پیش کیا کرتی ہیں؟ ضعیف روایات اور ایک خبر واحد، ایک ہی واقعہ خبر واحد کا 4 صحابہ سے وہ پیش کریں گے، لیکن جب واقعہ ایک ہے اس کو اگر 6 صحابہ سے بھی پیش کریں تو وہ خبر واحد ہی ہے، 7 سے پیش کریں تب بھی خبر واحد ہی ہے۔ اور جہاں ایک ذہن میں بات رکھ لینا، وہاں پر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی دلالت بھی کوئی قطعی نہیں، اور وہ ہے بخاری مسلم میں جو ان کی وہ بڑی مضبوط روایات ہیں اپنے ان کے گمان میں، اور باقی چند روایات ضعیفہ جو بالکل سندن ضعیف ہیں اور متنن بھی ان پہ کلام ہے۔ تو بہرحال درایتاً روایتاً کوئی دلیل ایک خبر واحد صحیح بھی، تواتر چھوڑو، ایک خبر واحد صحیح بھی اس معنی کی قطعی دلالت کے جمیع ما کان و ما یکون کا علم محیط یا کل علم غیب نبی کریم علیہ السلام کو عطا ہو گیا، عطا کر دیا گیا، ایک خبر واحد صحیح بھی دنیا بریلویت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کرنی تو متواتر چاہیے، لیکن ہم نے بالکل چھٹی دے دی، چلو خبر واحد صحیح، عقیدہ پھر بھی ثابت نہیں ہوگا، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ خون لگا کر، چاہے مرغی کا بھی ہو یا کسی اور چیز کا ہو، تو شہیدوں میں اپنا نام لکھوا لیں گے۔
لیکن یہ اتنے بھی نہیں کہ مرغی چھوڑو کسی چوہے کا خون لگا کے بھی یہ اپنے آپ کو شہیدوں میں نہیں گروا سکتے، تو کوئی دلیل موجود نہیں۔ اب دیکھنا ہے جو ان کا مستدل ہے، یہ روایت ہے مشکات میں بھی آئی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ باقی سعید ابن جبیر اور سدی کا میں نے بتا دی، ابن کثیر لا یصح اسنادہما، جو بنیاد ہے وہ دیکھ لینا۔ یہ روایت آ رہی ہے جی، راوی ہیں معاذ ابن جبل، لمبی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز میں دیر سے تشریف لائے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ ہم سورج کو دیکھ لیں۔ فخرج سریا فصبب بالصلاۃ، آپ جلدی تشریف لائے اور اقامت کہی گئی۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوز فی صلاتہ، آپ نے نماز پڑھائی اور بہت مختصر۔ فلما سلم دعا بصوتہ فقال لنا، جب آپ نے سلام پھیرا تو اونچی آواز سے بلایا اور ہمیں فرمایا اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، کما انتم، جیسے تم ہو۔ بن فتل الینا، ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں لیٹ کیوں ہوا صبح کی نماز میں۔ کہتے ہیں کہ قمت من اللیل فتوضأت فصلیت، رات کو میں اٹھا اور وضو کیا، نماز میں نے پڑھی، ما قدر لی، جو میرے مقدر میں تھی، اور پھر مجھے ذرا بوجھ سا محسوس ہوا۔ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي، پس ناگہاں میں اپنے رب کے ساتھ تھا، تبارک و تعالی، فی احسن صورت، یعنی میں نے اللہ کو دیکھا بہترین صورت میں۔ نعست فی صلاتی، یہ اونگ آئی مجھے، اور اونگ میں خواب کی بات ہے، اونگ اور خواب میں میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بہترین صورت میں۔ فقال یا محمد، اللہ نے فرمایا اے محمد، قلت لبیک ربی، میں نے کہا لبیک، قال فیما، اللہ نے فرمایا کس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں ملأ اعلیٰ والے، فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اوپر کی مجلس والے یعنی فرشتے۔ قلت لا ادری، میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ قالھا ثلاثا، اللہ نے 3 مرتبہ مجھے یہ فرمایا۔ قال فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی، پس میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، حتی وجدت برد اناملہ، حتیٰ کہ میں نے محسوس کیا اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں۔ فتجلی لی کل شیء وعرفت، فتجلی لی، پس صاف روشن ہو گئی میرے لیے، کل شیء، ہر چیز، وعرفت، اور میں نے پہچان بھی لیا، ہر چیز ظاہر ہوئی، روشن ہو گئی، وعرفت، اور میں نے ایک ایک چیز کو پہچان لیا۔ فقال، فرمایا یا محمد، قلت لبیک ربی،
یا رب۔ فرمایا کہ اب بتاؤ ملأ اعلیٰ والے کس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ اوپر کے فرشتے۔ کل تو فی الکفارات، تو میں نے کہا کفارات میں، قال ما ہن، فرمایا وہ کیا کفارات ہیں؟ کل تو مشی الاقدام الی الجماعات، جماعات کی طرف چل کے جانا، والجلوس فی المساجد، اور جلوس مساجد میں، یعنی بیٹھنا، جلوس بریلویوں والا نہیں ہے، بیٹھنا مساجد میں، بعد الصلوات، نمازوں کے بعد، واسباغ الوضوء فی المکروہات، اور پورا وضو کرنا مکارے پر۔ قال ثم فیما، پھر کیا؟ فرمایا اطعام الطعام ولین الکلام، کھانا کھلانا، بات نرم کرنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھنا اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوں۔ قل سل، تو اللہ نے فرمایا مانگ، قلت اللہم انی اسألک، تو میں نے دعا کی اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، نیکیاں کرنے کی طاقت، منکرات سے بچنے کی، اور مساکین کی محبت، اور یہ کہ تو بخش دے مجھے اور رحم کر۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اور جب آپ قوم کو عذاب دینا چاہیں تو فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، مجھے فتنے سے پہلے اٹھا لے، وفا دے دے۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اور اس شخص کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی محبت کا جو تیرے قریب کر دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا حق، یہ حق ہے، بس یہ حدیث ہے ترمذی میں۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، فقال حدیث حسن صحیح ھذا اصح، یہ سب سے زیادہ صحیح ہے ولید بن مسلم کی روایت عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے۔ قال حدثنا، آگے ہوئی پھر دوسری سند بیان کی، تو کہتے اس سے یہ اصح ہے، یہ سنن ترمذی ہے۔ اب یہاں سے بریلوی حضرات کہتے ہیں دیکھو، تجلی لی کل شیء وعرفت، میں نے پہچان لیا۔ تو اس روایت پر ایک تو اس جملے پر گفتگو ہے، تجلی لی کل شیء، یہ کل شے سے کون سی چیزیں مراد ہے؟ تو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ کل کون سا ہے؟ عرفی ہے، اور جو وہاں کل عرفی کے لیے جہاں پر بھی وہی دلائل ہیں کہ کل عرفی ہے، اب ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ کل کیا؟ اس روایت سے ثابت کیا ہوگا کہ کفارات کے بارے میں جو ملأ اعلیٰ میں بحث چل رہی تھی، اور آگے خود ذکر کیا نمازوں کے بعد بیٹھنا، فلاں فلاں مسجد کی طرف چلنا، یہ چیزیں اسی کے بارے میں سوال تھا، اور اسی کے بارے میں جواب تھا، اور اسی کے بارے میں تجلی تھا۔ وہ تجلی بھی یہی ہے، سوال بھی وہی ہے، جواب بھی وہی ہے۔ یہاں سے جمیع ما کان وما یکون کا کیا مطلب؟ نیز یہ کہ یہ حدیث تو اس پر دلالت کر رہی ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا۔
تو یہ کیا اس کو کہتی ہیں؟ قلب الدلیل تو ہے ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے ہاتھ رکھا، پتہ چل گیا، اور جب ہاتھ اٹھا تو، کیونکہ ہاتھ رکھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہاتھ کی وجہ سے پتہ چلے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک کشفی مشاہدہ ہے. تو کشفی مشاہدہ جمیع ما کان ما یکون دوام کے لیے کیسے دلیل بنے گا؟ اور کشفی اب میں دیکھو میں کہتا ہوں لائٹ بند ہے، لائٹ آ گئی اور میں نے وہ دیوار تک چیزیں روشن ہو گئی، میں نے دیکھ بھی لیا، عرف تو پہچان لیا کہ یہ ٹوپیوں والے بیٹھے ہیں، اب سارے احوال بھی کھل گئے آپ کے. بھائی لائٹ بند ہے، اندھیرا ہے، بلب آن ہوا، میری نظر دیوار تک چلی گئی، اور درمیان میں جتنے میں کہہ سکتا ہوں تجلی لی کلو شے فعرفتو، میں نے پہچان لیا کہ وہ بھی اینک ٹوپی والا ہے، وہ بھی اینک ٹوپی والا ہے، وہ بھی اینک ٹوپی والا ہے. بس یہ اس کو کہتے ہیں کیا ہے کہ کشف اجمالی. تو یہ کشف اجمالی ہے. ایک ہے کہ جتنے آپ ٹوپیوں والے بیٹھے ہیں آپ کی سارے احوال بھی میں جان گیا ہوں. تو تجلی لی کلو شے سے جمیع ما کان کہاں سے نکالا؟ ہر چیز کہاں سے نکالی؟ تو یہ علی وجہ تسلیم، پہلے تو یہ ہے ہی خبر واحد، اور ایک نص کے خلاف نہیں، کئی نصوص کے خلاف ہے. اس میں اللہ کی صورت بھی ثابت کی گئی ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور پھر مثال بھی ثابت کی گئی ہے جو لیسا کمثلہ شیء کے بھی خلاف ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن میں صرف علی وجہ تسلیم بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کو مان لیا جائے، خبر واحد عقیدہ ویسے نہیں ثابت ہوتا، تو مان لیتے ہیں جی، لیکن ثابت کیا ہوگا؟ اجمالی کشف. اور کشف اجمالی سے جمیع ما کان کا علم محیط کس طرح ثابت ہوگا؟ یہ پتہ نہیں بریلویوں کے پاس کون سا قانون ہے اور کون سا زاویہ ہے. میرا خیال ہے للڑ آل بدعت اور بریلویوں نے مل کر دلیلیں بنائی ہیں، ان کی بھی اسی طرح کی ملتی جلتی ہے. تو یہاں پر اجمال، اسی پر حضرت شاہ ولی اللہ نے یہی بات لکھی کہ یہاں جو کل ہے یہ استغراق حقیقی نہیں، اور مراد ہے جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوا ان چیزوں کو آپ نے پہچان لیا اور پھر اس کا جواب بھی دیا. تو معبود بھی وہ خاص خاص چیزیں ہیں. ایک اس پر امام بہقی نے بحث کی اور بہترین بحث کی، اور امام خازن نے اس روایت پہ بھی زبردست بات کی اور فرمایا یہ بالکل ضعیف روایت ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. قال البیقی ھذا حدیث مختلف فی اسنادہ، اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے، سندن یہ مضطرب ہے. بس آگے انہوں نے پھر سندیں بیان کی. آپ میں جو امام الجرح والتعدیل ہیں وہ خود دیکھ لیں، آپ کے سامنے لکھی ہے. تو مضطرب روایت وہ بھی از قسم ضعیف ہے. آگے پھر کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عائش الحضرمی لہو حدیث واحد، اس کی پوری زندگی میں ایک ہی حدیث سے ملی ہے یہ، اور وہ الا انہم یضطربون فیہ، اور اس میں بھی اضطراب ہے. ایک ہی روایت ہے عبد الرحمن بن عائش الحضرمی کی، اور اس میں بھی اضطراب، اور وہ حدیث روایت ہے. اور قال البیہقی، امام بہقی فرماتی ہیں کہ قد رویہ من طرق، اس کے کئی طرق ہیں، کلھا ضعاف وفی ثبوتہ نظر، سارے طرق
ضعیف ہیں اور اس کے ثبوت میں نظر ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس کے ثبوت میں کیا ہے؟ نظر ہے. پھر پہلی بات سند مضطرب، اور جتنے طرق بھی ہیں اس کی سندیں کلھا ضعاف، سب کے سب ضعیف طرق، اور اس کا ثابت ہونا محل نظر ہے. آگے کہتے ہیں احسن و طریق فیہ، ان ضعیف طریقوں میں جو بہتر ہے، یہ نہیں ہے کہ فی نفس ہی آسن ہے. سارے ضعیف طرق میں سے وہ یہ جہم بن عبداللہ اس کا طریق ہے موسیٰ بن خلف سے، وفیہما ما یدل ان ذالک کان فی المنام، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ کس میں ہے؟ منام میں. تو اب یہاں وہ آپ کے سامنے کہہ سکتے ہیں جہاں مسئلہ تو پورا ہو گیا کہ سارے طرق ضعیف ہیں، سندن مضطرب روایتیں، یہ ضعیف حدیث سے تو عمل بھی ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟ اور پھر اس ضعاف جو طریق ہیں ان میں جو اچھا طریقہ ہے اس میں آ رہا ہے الا ان ذالک کان فی المنام، کہ یہ کاشف منامی ہے. اب اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نبی کا خواب وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس خواب کی تعبیر بھی تو ہوتی ہے. نبی کا خواب وہی ہونے کا مطلب کہ وہاں شیطان کا تصرف نہیں ہوتا، لیکن اس خواب کی کیا ہوتی ہے؟ تعبیر بھی تو ہوتی ہے. پڑھیں گے سورہ فتح میں، وہاں پر بھی آپ نے خواب دیکھا تھا، لیکن اس کی تعبیر جو بعد نے سمجھی وہ اجتہاداً سمجھی تھی، وہ تعبیر بعد میں جا کے ظاہر ہوئی، اور وہ اس سال حدیبیہ میں آ کر واپس ہو گئے تھے. تو پیغمبر کا خواب حق کے، لیکن پیغمبر کے خواب کی بھی کیا ہوتی ہے؟ تعبیر. تو اس کی تعبیر ہوگی، اس سے عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. پہلی چیز کہ تجلی لی کلو شے میں کل استغراقی بنائے تو نصوص قطعیہ کے خلاف ہے اور باطل ہے، اور اگر کل عرفی بنائے تو کفارات، اور جو خود آپ نے چند چیزیں بیان کی وہی مراد ہیں. اور نمبر دو، خود روایت کے سارے طرق ضعیف ہیں اور سندن معتبر نہیں، اور جو ضعاف میں سے بھی بہتر طریقہ ہے تو یہ منامی کشف ہے، اور کشف منامی میں اس سے جمیع ما کان ما یکون ثابت کرنا یہ بریلی شریف کے عاشقوں کا کام ہے، کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. بس یہ ختم ہو گیا. آگے اور حدیث ہے جی، حدیث نمبر 2، یہ بخاری شریف رقم الحدیث 92. یہ بلکہ اس سے پہلے یہ حدیث نمبر 2 اسماء و صفات میں بہقی کا تبصرہ، اوپر خازن کا تبصرہ ہے تجلی لکل شے پر، اور نیچے کس کا ہے؟ امام بہقی کا اپنا. بس اخبرانی انس بن مالک، یہ دوسری حدیث ہے. حضرت انس بن مالک فرماتی ہیں خرج حین زاغت الشمس فصلی الظہر، ظہر کی نماز پڑھی
فقام علی المنبر، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، فذکر الساعۃ، پس ذکر کیا قیامت کا، فذکر ان فیہا امورا عظاما، اور فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہوں گے۔ ثم قال من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل، جو آدمی کچھ سوال کرنا چاہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ فلا تسألونی عن شیء، تم کسی چیز کے بارے میں بھی سوال نہیں کرو گے مگر میں اس کی خبر دوں گا، ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں جہاں ہوں، ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں اس مقام پہ ہوں۔ فاکثر الناس فی البکاء واکثر ان یقول سلونی، آپ لوگ رونے لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے پوچھو مجھ سے۔ فقام عبداللہ ابن حذافہ السہمی، تو عبداللہ بن حذافہ السہمی کھڑے ہوئے۔ فقال من ابی، کہا میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ، آپ کا باپ حذافہ ہے۔ ثم اکثر ان یقول سلونی، پھر آپ نے بار بار کہا سلونی، وبرک عمر علی رکبتیہ، حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل گر کے کھڑے ہوئے۔ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فسکت ثم قال، آپ خاموش ہوئے، پھر فرمایا پیش کی گئی مجھ پر جنت بھی اور آگ بھی آنے فن ابھی اس دیوار میں، فلم ارا کل خیر بشر، میں نے ایسے خیر اور شر کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلونی، اور یہ ہے خیر سے بخاری شریف میں۔ تو اب سلونی سے آگے تقریر شروع ہوتی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں پوچھو مجھ سے جو تم پوچھنا چاہتی ہو۔ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا ہر چیز کا تو سلونی کیوں کہا؟ پوچھو۔ سلونی وہی کہہ سکتا ہے جو جمیع ما کان و ما یکون جانتا ہو اور جسے کل غیب کا علم ہو، ورنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ سلونی 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 اما شئتم، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تب ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل غیب جانتے ہوں، جمیع ما کان و ما یکونوں کا آپ کو علم ہو، پتہ لگ گیا کہ آپ جمیع ما کان کا علم محیط جانتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ بھی ان کا استدلال للڑ برادری سے بہتر ہے، وہ تو بخاری سے بھی بھاگے جاتے ہیں، بخاری تو آگے۔ الجواب، پہلا جواب کہ یہ روایت بھی کیا ہے؟ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر دو، اس روایت سے جمیع ما کان ما یکون کا اس بات نصوص سریہ کے معارض ہے، اور خبر واحد وہ قرآن پاک کی نسختی کے مقابلے میں بھی حجت نہیں ہوتی۔ دو اصول میں ذکر کر رہا ہوں، خبر واحد سے ویسے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا، اور قرآن پاک کی نصوص جو میں پہلے کچھ بیان کی اور دوسرے اپنے ٹرن میں بیان کروں گا جب ہم مدعی بنیں گے، ابھی ہم سائل چل رہی ہیں، تو ان ساری نصوص کے یہ معارض خبر واحد، تو یہ حجت نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث کے معنی پہ غور و فکر کرنا ہوگا
نیز سلونی کا خطاب کہ مخاطب کون تھے؟ صحابہ۔ سلونی کے خطاب کے مخاطب کون تھے؟ بریلوی نہیں تھے، نبی کے صحابہ تھے، جنہیں پتا تھا، پیغمبر نے انہیں پڑھایا تھا، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ بَلْ أَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا۔ سلونی کے مخاطب وہ تھے جو یہ قرآن پاک پیغمبر سے پڑھے ہوئے تھے کہ علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور تمام غیوب کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اس لیے پیغمبر کا صحابہ سے یہ سوال کرنا اس بنیاد پہ تھا۔ ہمیشہ کلام کیا جاتا ہے مخاطب کو مد نظر رکھ کر، تو پیغمبر نے صحابہ سے خطاب کیا اور آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے کوئی غیب کلی کے بارے میں سوال نہیں کرنا، ان امور کے بارے میں بھی سوال نہیں کرنا جو اللہ کے ساتھ خاص امور ہیں، تو انہوں نے ان امور کے بارے میں سوال کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جو امور اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس کے بارے میں صحابہ پوچھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ متى قیامت کب آئے گی، کسی نے نہیں پوچھا، تو آپ نے خطاب بریلویوں کو نہیں کیا، خطاب صحابہ کو کیا، اور صحابہ کو پتا تھا کہ کون سے خواص الہی ہیں اور کون سے لوازم نبوت ہیں، کون سے علوم متعلقہ بالرسالت ہیں اور کون سے علوم متعلقہ رسالت کے نہیں ہیں، وہ مخاطب تھے۔ اس لیے ان کو یہ سلونی کہنا یہ کسی درجے میں بھی جمی ما کان ما یکون پر دال نہیں ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور چوتھا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ جو تھا ما دمت فی مقامی ھذا، یہ خود بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے تھا، وحی کے ذریعے، اور حالت بھی خاص تھی غصہ کی۔ بعض لوگوں نے اعتراضات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی سے کھڑا کیا کہ آپ میرے پیغمبر کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ آپ جو بھی سوال کرو گے اللہ مجھے بتلائے گا، میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں کہ اعلام الہی سے بھی پتہ نہیں چلتا، اخبار الہی سے بھی پتہ نہیں چلتا۔ کتنے ہو گئے؟ 3، 4۔ 5واں یہ کہ جہاں راوی کون ہے؟ انس بن مالک، اور یہی راوی ہے انک لا تدری ما احدث بعدک کی، کہ خود بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، تو راوی خود بتا رہا ہے، وہ روایت کا راوی بھی یہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ سلونی کا یہ سوال کوئی جمی یا کل غیب پہ مبنی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی وحی اور حالت خاص میں حکم الہی کے ساتھ یہ مقید ہے۔ اسی پر جواب لکھا ہے صحیح بخاری میں، اس حدیث کی کوئی تفصیل بھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتی ہیں کہ آپ سے بعض چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ناپسند کیا، اور جب سوال بڑھ گئے تو غضبا، آپ غصے میں ہو گئے۔ ثم قال للناس سلونی اما شئتم، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ حالت غضب میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور آگے اوپر حدیث میں ہے کہ عرضت علی الجنہ،
جنت جہنم مجھ پہ پیش کی گئی، لیکن صحیح مسلم میں ہے کہ صُوِّرَتْ لِی الجنت والنار، کہ مجھے عالم اپنا مثالی صورت میں دکھائی گئی جنت اور آگ۔ خود جنت نہیں آئی تھی ادھر، جہنم بھی نہیں آئی تھی، بلکہ ان کی صور مثالیہ میں جنت، جیسے دوسری حدیث میں ممثلتین، قال النبی قال العلماء هذا القول منه محمول على انه اوحی علیہ۔ یہ قول میں نے کہا نا کہ ما دم تو فی کا خود مقام دلالت کر رہا ہے کہ یہ بات آپ کو کہلوائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وحی کی گئی آپ پر۔ وَإِلَّا فَلَا يَعْلَمُ كَلَّا مَا يُسْأَلُ عَنْهُ مِنَ الْمَغِيبَاتِ إِلَّا بِإِعْلَامِ اللَّهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ سَلُونِي إِنَّمَا كَانَ۔ تو دو جواب دیے امام نبوی نے۔ امام نبوی صاحب کہہ گیا کہ پیغمبر کریم غیبی امور خود نہیں بتا سکتے تھے، تو پھر یہ کیوں کہا سلونی؟ اللہ نے وحی کی کہ میرے پیغمبر آپ کہیں، اور جب اوپر رابطہ ہو گیا تو سلونی، کوئی بھی سوال کرتا اللہ آپ کو اس کا جواب دے دیتا اور آپ اس کا آگے بیان کرتے۔ اور دوسرا جواب دے رہا ہے کہ یہ غضب پر معمول ہے کہ آپ غصے میں تھے۔ ہو گیا جی، 5 جواب آگے۔ اب آ گیا حدیث نمبر 3، یہ حذیفہ ہیں، حضرت حذیفہ۔ راویوں کا نام یاد رکھو اور ایک قانون بھی یاد رکھو کہ یہ جتنی روایتیں جہاں پیش کریں گے ایک واقعہ ہوگا، واقعہ ایک ہے، 10 واقعے نہیں، اور 4 راوی ہوں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاماً، آپ کھڑے ہوئے ہمارے درمیان، ما ترک شیئا یکون فی مقامی ذالک الا قیام الساعۃ الا حدث به حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ یہ روایت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ ہم میں کھڑے ہوئے اور آپ نے بیان شروع کیا تو ما ترک شیئا یکون فی مقامی، آپ نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، شیئن مادہ تنام نکرہ سیاق نفی میں کوئی ذرہ نہیں چھوڑا، کوئی چیز نہیں چھوڑی، الا قیام الساعہ، قیامت تک، الا حدث به، مگر آپ نے بیان کر دیا، حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ۔ یہ صحیح مسلم 2891 حدیث نمبر۔ اچھا آگے آ رہی ہے یہی روایت، قال سمیت عمر یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاماً، آپ کھڑے ہوئے فاخبرنا ام بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم حفظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ اب یہ کوئی الگ نہیں، وہی واقع ہے، اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت عمر۔ فرماتے ہیں آپ کھڑے ہوئے جگہ پر، پس ہمیں خبر دی ام بدء الخلق، ابتدا خلق سے لے کر اہل جنت کے اپنی جگہ پہنچنے تک، اہل نار کی اپنی منازل تک پہنچنے تک۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ آگے حضرت حذیفہ
فرماتے ہیں انہو قال اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا کائنن الی ان تقوم الساعہ، آپ نے خبر دی ہمیں جو کچھ ہونے والا تھا کب تک، ان تقوم تو جہاں کائنن جمیع ما کانا بما یکون، قیامت تک جو ہونے والا تھا آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ فما منہ شیء الا قد سألتہ الا انی لم اسألہ، صحیح مسلم۔ اس کے بعد کون ہے؟ عمر بن اخطب، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر بصعد المنبر، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ دیا حتیٰ کہ زور ہو گئی، اترے نماز پڑھائی، ثم صعد، پھر ممبر پہ تشریف لے گئے، فخطبنا حتی حضرت العصر، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ثم نزل فصلی، اترے نماز پڑھائی، ثم پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور خطاب کیا ہمیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، فاخبرنا بما کانا وبما ہوا کائنن فاعلمنا احفظنا، جو کچھ ہوا تھا وہ بھی بیان کیا اور جو ہونے والا تھا قیامت تک وہ بھی کیا کیا، کیوں اب ذرا بولو نا، وہ بھی ہاں، فعالمنا احفظنا، ہم میں بڑا عالم وہ ہے جو یاد رکھا ہے، زیادہ یاد رکھا ہے۔ مسلم شریف۔ اب یہ بھی وہی واقعہ ہے جو اوپر گزرا۔ اس کے بعد ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن صلاۃ العصر بنہار ثم قام خطیبا، ٹائم پر پڑھائی، پھر کھڑے ہوئے، وَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُونُ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا أَخْبَرَنَا بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ من نسیہو۔ تو اس حدیث نے بھی بتا دیا حضرت ابو سعید خدری کی، وہ بھی وہی آ رہی ہے کہ لم یدع شیئا، آپ نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ بتایا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا ان الدنیا حلوۃ، دنیا حلوہ ہے، خاضرۃ، اور بہت خوشگوار، میٹھی خوشگوار، خوشنما، اور اللہ تمہیں دنیا میں خلیفہ بنائے گا اور اللہ تمہیں آزمائے گا کیف تعملون، الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے فتنوں سے بچنا، عورتوں کے فتنوں سے بچنا، بکان فیما کالا، اور یہ بھی آپ نے فرمایا الا لا یمنعن رجلا ہیبۃ الناس سے ان یقول بحق، کسی آدمی کے ہیبت سے مرعوب ہو کر حق نہ چھوڑنا، حق بیان کرتے رہنا۔ اور کالا بکا ابو سعید رو پڑے اور کہتے ہیں قد واللہ رأینا اشیاء فہبنا فکان فیما قال، آپ نے جو چیزیں بیان کی ہم نے کچھ چیزیں دیکھی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا انہ ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ بقدر غدرتہ، جو بھی غادر فراڈیا دھوکے باز ہے اور امام المسلمین کی اطاعت سے نکلنے والا ہے، اس فراڈیے کے پاس جھنڈا ہوگا
اس کے اوپر نصب ہوگا اس کی دبر میں جھنڈا. بلا قدرت اعظم من قدرت امام عامت، سب سے بڑی بغاوت ہے امام المسلمین خلیفۃ المسلمین، اس سے بغاوت اختیار کرنا. لواؤہ عند استہی، آگے ہے نا جھنڈا گڑا ہوا کہاں ہوگا؟ ہاں خیال کرو. فکان فیما حفظنا یومئذ، تو یہ آپ نے آگے بیان کیا طبقات وغیرہ. فمنہم من یولد مومنا، بعض وہ ہیں کہ مومن پیدا ہوتے ہیں، مومن زندہ رہتے ہیں اور مومن مرتے ہیں. اور بعض وہ ہوتے ہیں کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر زندہ رہتے ہیں، کافر مرتے ہیں. اور بعض وہ ہیں مومن پیدا ہوتے ہیں اور مومن زندہ رہتے ہیں لیکن کافر ہو کے مرتے ہیں. بعض وہ ہیں کہ وہ ولادت پہ مومن ہوتے ہیں، بعد میں کیا بن جاتے ہیں؟ زندگی میں کافر رہتے ہیں پھر بنتے مومن. آگے پھر آپ نے یہ سریع الغضب وغیرہ کی بات کی. فَتِلْ إِنَّ مِنْهُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ شَرُّهُمْ سریع الغضب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ گئی. پھر باب عن حذیفہ بابی مریم بابی زید بالمغیرہ بن شعبہ بذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم بما ہوا کائن الی تقوم الساعہ. اب یہ واقعہ ہے دوسرا. حقیقت میں یہ حدیث ایک ہے، واقعہ بھی کیا ہے؟ ایک. نمبر بڑھائے گئے ہیں اور یہاں پر ایک واقعہ کے راوی تقریباً بن گئے ہیں 5. کہ آپ ممبر پہ آئے اور آپ نے بیان کیا. اور اصل جو روایت آ رہی ہے کثرت کے ساتھ باقی الفاظ کا اختلاف ہے کہ ما ترک شیئن، ما ترک شیئن، یہ شیئن نہیں، اور لم یدع شیئن، یہ لفظ شیئن ہے. اور یہ جو جواب دے رہا ہوں پہلے ذرا الزامی جواب بھی سنو. ہمارا بریلویوں سے سوال ہے کہ آپ نے ممبر پر کم از کم ساری امت کے افراد کو چھوڑو بریلوی مولویوں کے شخصی کرتوت بیان کیے تھے. یہ آپ کی شایان شان ہے. پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے پوری دنیا میں جتنے گویے ہیں ان کے گانے بیان کیے تھے کہ فلانا گویا فلانا کنجر یوں گانا گائے گا، فلانا کنجر یہ شعر پڑھے گا، وہ یہ شعر، یہ سارے جتنے فنکار ہیں ان کے گانے بیان کیے. یہ پیغمبر کی شان کے مناسب ایسے ہی یا پیغمبر کریم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اپنی امت کے شخصی احوال بیان کیے تھے یا ان کی ڈیریاں بیان کی تھی. یہ کیسا تم جہالت کی پیداوار ہو. چیز دیکھی جمی ماکان، جمی ماکان ما یکون میں تو سارے بریلوی مولویوں کے شخصی کرتوت بھی ہے، اور اس جمی ماکان ما یکون میں تو ان کی بریلوی ازواج کے سارے شخصی کرتوت بھی ہے، ان کے نعت خانوں کے سارے شخصی کرتوت بھی ہے، کارروائیاں بھی ہیں، شخصی ڈیریاں بھی ہیں، جن کو کوئی عام مسلمان کی شایان شان بھی نہیں کہ ان کو سن سکے. تو کیا اللہ کے رسول کوئی عقل والا آدمی ہو کہ اللہ کے رسول وہ چیزیں بیان کی جو پیغمبر کی شان کے لائق ہی نہیں؟ پتہ نہیں تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں. جمی ماکان کا حصہ تو ساری دنیا میں کتنے جانور کیسے جفتیاں کرتی ہیں، کیسے توال و تناسل ہے، ان کے ایک ایک سانس، ایک ایک ذرے کی تفصیل، انسانوں کے ایک ایک لمحہ کی اور ایک ایک عمل کی، چاہے برا اچھا
وہ اس کی تفصیل بھی جمیع ماکان میں ہے. ساری دنیا کے فنکاروں کے گانے بھی اس جمیع ماکان ما یکون میں ہیں، اور خصیص مخلوق کے حالات، اعلیٰ مخلوق کے حالات، متوسطہ مخلوق کے احوال، اور پھر جمادات، پھر سمندر، پھر آسمان، پھر زمین، اس میں ہر ایک ذرہ کیا علم محیط اور تفصیلی علم. کچھ عقل ہے کہ یہ بعض وہ علوم ہیں جو نبی کی شان کے لائق ہی نہیں، کیا آپ منبر پہ وہ بیان کرتے رہے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس کو اس طرح عام رکھنا جمیع ماکان ما یکون. یہی سوال میں نے فیصلہ آباد میں مولانا سعید اسد سے کیا تھا. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو فوراً کہنے لگا نہیں ہم تو یہ نہیں کہتے. جب تفصیل ہوئی تو کہتے ہم تو یہ نہیں کہتے. میں نے کہا تم نہیں کہتے تو پھر منبر پہ کیا بیان کرتے ہو ان روایات سے جمیع ماکان ما یکون؟ استدلال پھر کیسا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو یہاں پر شیئن لفظ ہے اور شیئن کی تنوین تنبیہ کی ہے، اور مطلب کیا ہے؟ تنبیہ کی بھی بن سکتی ہے اور تعظیم کی بھی بن سکتی ہے. اور یہ ایک واقعہ ہے، اس میں راوی 4-5 ہے، اور مقصد کیا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور قیامت تک جو بڑے بڑے حادثات تھے اور بڑے بڑے امور عظام تھے، مہمات تھے، وہ آپ نے بیان کیے، اور وہ صحابہ کی انہی روایات سے کتب حدیث میں محفوظ بھی ہیں. یہ تو نہیں کہ سارے بھول گئے. اور یہ شیئن کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ اہم واقعات جو مناسب تھے شان نبوت کے وہ آپ نے بیان کیے ہیں، اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں. مثال کے طور پہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے بعد اپنے بعد صحابہ کرام کی پیشین گوئیاں کی ہے. قسطنطنیہ کی، کیسر شام، یہ کیسر روم، فارس کی فتح، روم کی فتح، منگولوں کا فتنہ، ریبڑیوں کا فتنہ، سابز پگڑی والوں کا فتنہ، خطیبوں کا فتنہ، قاریوں کا فتنہ، اور خروج دجال، نزول مسیح، اور اس طرح کے جو واقعات تھے قیامت سے پہلے، بڑے بڑے واقعات اور اہم امور مہمات جو منصب نبوت کے موافق تھے، اور آپ کی ذمہ داری تھی قوم کو ان فتنوں سے آگاہ کرنا، تو آپ نے وہ بیان کیے. اس سے جمیع ماکان ما یکون مراد لینا ایک تو پیغمبر کی توہین پہ مبنی ہے، اور ایسی چیزیں جو شریف آدمی بھی سننے کے لیے تیار نہیں. کوئی شریف آدمی سن سکتا ہے کہ پورا یہ سارے اسلام آباد کے ہوٹل چھوڑو جو اسمبلی کے ارد گرد ہیں، ان میں کیا کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، پھر کوئی سنجیدہ آدمی پوری ہسٹری ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان عام امتی نہیں کر سکتا. نبی کی شان تو بہت بلند ہے، وہ پیغمبر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شرم حیا دیا تھا، کماری با پردہ با حیا لڑکیوں میں اتنا شرم نہیں ہوتا جو اللہ کے نبی کو اللہ نے شرم اور حیا عطا کی ہے. تو وہ شرم و حیا کے پیکر وہ ساری دنیا کی یہ غلاظتیں اور یہ غلط مجالس اور یہ سارے اردا گرد جن کا میں بیٹھا ہوں ممبر پہ، میں ان کا نام نہیں لے سکتا. ایسی ایسی چیزیں میں نام نہیں لے سکتا. مجھے آپ کے سامنے شرم آ رہی ہے کہ میں اب کیسے پردے میں لفظ کہہ رہا ہوں لیکن نام نہیں لے سکتا. تو کیا پیغمبر کریم نے وہ چیزیں بیان کی تھی ممبر پہ؟ اگر کہو وہ تو پھر تم سے بڑا کافر کائنات میں نہیں ہے، تم سے بڑا گستاخ رسول دنیا میں نہیں ہے. اگر تم رسول اللہ کے ذمہ ایسی نجاستیں لگاتے ہو پھر تم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اور اگر وہ نہیں
تو وہ جمی ماکان کا حصہ ہے. پھر جمی ماکان بھی گیا تے کل بھی گیا. پھر آ جاؤ ابو داؤد میں ان احادیث کی وضاحت موجود ہے کہ ابو داؤد میں جب بیان ہوا تو وہاں پر صاف آ رہا ہے بڑے بڑے فتنوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. اگر جمی ماکان ما یکون لینا ہے، ایک تو احانت رسول ہے، اور نمبر 2 یہ خبر واحد ہے. اور خبر واحد سے نہ عقیدہ ثابت ہوگا اور نہ نصوص قطعیہ کا معارضہ پیش کرنے کی صلاحیت ہے خبر واحد میں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں 3 چیزیں ہو گئی. ایک تو جمی ماکان ما یکون مراد لینا یہ پیغمبر کی توہین ہے، اور دوسری بات کہ یہ خبر واحد ہے، عقیدہ ثابت ہی نہیں ہوتا. تیسری بات جمی ماکان ما یکون اگر لیں گے تو پھر یہ نصوص قطعیہ کے معارض ہو کر یہ خبر مردود ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس خبر کو باقی رکھو اور اس کا ایسا حل پیش کرو کہ نصوص قطعیہ سے تعارض ختم ہو جائے. اور اس کا حل وہی ہے تفسیر الحدیث بالحدیث کہ اس سے مراد اہم امور اور قیامت تک کے بڑے بڑے فتنے مراد ہیں. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یہ آسان حل ایک. اور نمبر 4 پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ 4تھا نمبر آ رہا ہے. یہ جہاں راوی ذرا اس پہ نشان لگاؤ، کون کون ہے راوی؟ حضرت حذیفہ، عمر بن اخطب 3، ابو سعید 4، یہ 5 راوی ہیں. اب ذرا توجہ فرمائیں، یہ جو 5 راوی جہاں کھڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں ما ترک شیئا، یہ 5 راوی ہیں انک لا تدری کے. انک لا تدری ما احدث بعدک. جو راوی کہہ رہے ہیں نا ما ترک، میری طرف ذرا توجہ فرمائیں. جو راوی کہہ رہے ہیں نا کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ بیان کیا، وہ راوی نبی کا فرمان بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن پیغمبر کو کہا جائے گا موت کے بعد کے حالات کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری امتوں کو جو احوال ہے ما احدث بعدک. تو یہ اس کا سب سے کبھی کرینہ ہے کہ ما تارا کا جو معنی بریلوی لے رہے ہیں خود صحابہ کے وام و گمان میں نہیں. اگر جمی ماکان صحابہ سے مراد لیتے تو لا تدری ما احدث کا کیا مطلب تھا؟ تو وہ پیغمبر کا فرمان. تو یہی راوی متعین کر رہے ہیں کہ وہ جمی ماکان نہیں تھا بلکہ اہم امور اور بڑے بڑے جو حادثات پیش ہونے تھے، بڑے بڑے فتنے، ان کی آپ نے خبر دی ہے. اور وہ آپ کے وہ فرمودات محفوظ ہیں. آپ نے کیا کیا فرمایا جو علامات الساعہ میں ہے، قیامت کی علامات میں، یہ تو پورا ایک باب ہے. تو بہرحال راویوں کی الفاظ راویوں سے پیش کرتے ہیں اور معنی اپنا کرتی ہیں. تو جو راوی ما ترک شیئا کہہ رہا ہے اس کے وام و گمان میں بھی جمی ماکان ما یکون کا تصور نہیں ہے. جب ایک واقعہ سے راوی ہیں تو یہ تو تواتر ہیں نا. میرا خیال ہے پتہ نہیں تو کہاں پڑھتا رہا ہے، تجھے تواتر کا لفظ آتا ہے معنی نہیں آتا. اور تواتر کا میں معنی مفہوم بتا چکا ہوں، آپ لیٹ تشریف لائیں. ہاں اس لیے آئندہ سال شروع میں تشریف لانا. ہاں درمیان دورہ میں آنے والا کوئی پرچی نہ لکھے. جو مسئلے ہو گئے ہیں ان کو اب نہیں چھیڑا جائے گا. بس بھائی یہ
جہاں تک آپ نے دیکھا کہ مدعی بریلوی تھے، ہم سائل تھے، اور اب تک انہوں نے اپنے دعویٰ کے مطابق ایک دلیل بھی پیش جتنی کی تھی سب کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، اور باقی جو کریں گے انشاءاللہ وہ چلیں گی۔ یہ مضمون جہاں پر ختم ہو گیا۔ بس اب تھوڑا سا سبق شروع کر لیں تو تاکہ سورت شروع ہو سکے۔